اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جرنیل کی، کمانڈر ان چیف کی، اسٹیٹسمینس کی، جو کہ امانت، دیانت، شرافت اور صداقت کے پیکر تھے اور جو رول ماڈل تھے تمام موجودہ زمانے اور آنے والے وقت کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے۔ میری مراد لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، کمانڈر ان چیف، سابق کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی سے ہے، جنہوں نے 31 سال آفیسر کے رینکس، مختلف رینکس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کر CNC تک 31 سال تک نوکری کی پاکستان آرمی کی، اور 4 سال سے زائد عرصے تک وہ پاکستان کے سفیر رہے۔ لیکن ان کے پاس نہ اپنا مکان تھا، نہ ان کے پاس نہ پلاٹ تھے، نہ ان کے پاس مربے تھے، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی، اور نہ ان کے پاس کوئی اچھی گاڑی تھی۔ اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ آپ انتہائی دیانتدار اور انتہائی لائل تھے اور کمیٹڈ تھے اپنے کام کے ساتھ، اور ایک پیٹریٹک سولجر تھے۔ انہوں نے نہ تو کبھی دوسرے جرنلوں اور دوسرے سول سرونٹس کی طرح نہ اپنے لیے کبھی انہوں نے جائیداد الاٹ کروائی، اور جو پاکستان آرمی کے دوسرے فوجی افسران جو اپنے لیے پلاٹ اور ان کے جو ایک سسٹم ہے وہ لیتے ہیں، وہ اس کو بھی انہوں نے کبھی لینا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے لیے کسی DHA میں، کسی جگہ، کسی سوسائٹی میں یا کسی قسم کے مربے کا انہوں نے کلیم نہیں کیا۔ وہ ان چیزوں کو، یہ جتنے بھی یہ گورنمنٹ سرونٹ کے لیے جو یہ جائیداد بنانے کو، وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن، کرپشن کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری ایک پاکستان کا انتہائی مثبت پہلو ہے، سول سرونٹ کے لیے، آرمی آفیسر کے لیے، نوجوانوں کے لیے کہ رول ماڈل ہیں۔ آپ نے سیکنڈ جنرل گل حسن انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، اور ایک تھے فیلڈ مارشل سلیم، ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد جب پاکستان میں وہ بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ، جب بریگیڈیئر اور میجر جنرل بنے، اس وقت پاکستان میں کرپٹ ترین جو جرنیل تھے، ایوب خان کا جو ٹولہ تھا، اس میں جنرل برکی، جنرل موسیٰ، جنرل یحییٰ اور بھی جو جنرل حبیب اللہ، اس طرح کے لوگ تھے۔ لیکن اس میں وہ ان کی مثال یہ تھی کہ اگر وہ اپنا دامن چھوڑتے ہیں تو فرشتے وضو کرتے ہیں، اتنے پاک دامن آدمی تھے وہ۔ اور ان کی جو بات ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ 1971 میں وہ GHQ میں وہ تعینات تھے، اور ان کو آپ کو وہ تاریخی لحاظ سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں بہت اچھی باتوں کا پتہ چلے گا، 65 کی باتوں کا پتہ چلے گا، اور 71 میں ہماری شکست ہوئی ہمیں، اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ اس مشہور و معروف جو ایک وفد گیا تھا 1971 میں، یحییٰ خان نے بھیجا تھا چائنا میں، کہ اگر جنگ کی صورت میں ہمیں ہماری کیا سپورٹ کرے گا چائنا، تو وہ چائنا کی اس وقت ڈائنامک، بڑے ٹاپ کلاس کی جو لیڈرشپ تھی، چو این لائی اور ماؤ زیتونگ، تو انہوں نے تقریباً ان کو کوڑا جواب دیا تھا۔ تو وہیں ایک ان کی وفد کے بھٹو صاحب اس کے لیڈ کر رہے تھے اس وفد کو، ان کے ساتھ ایک ایئر مارشل رحیم تھے۔ تو یہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ پاکستان اس کے بچنے کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ امریکہ نے تو ان کی ریسکیو کے لیے نہیں آنا ہے۔ پھر انہوں نے یحییٰ خان نے 1971 کی جنگ کے بعد بھی یہ سوچا کہ اب میں کنٹینیو کروں گا، تو ایئر مارشل رحیم اور یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے یحییٰ خان کو چلتا کیا اور بھٹو صاحب کو انسٹال کیا۔ لیکن 1-1.5 مہینے کے بعد ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی وہ کوئی انبن ہو گئی، تو انہوں نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ لیکن بعد میں ان دونوں احباب کو انہوں نے سفیر تعینات کیا، تو 77 PNA کی تحریک میں یہ دونوں مستعفی ہو گئے تھے۔ اچھا، اتنے بڑے ہیرو کو نہ تو اس طریقے سے کوئی آرمی ایکنالج کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی کے جو بڑے آفیسرز ہیں وہ میچ لیس ہیں، اس شخص کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اتنا کوئی آئیڈیل اس طرح کے بندے کو آئیڈیل پاکستان میں مانتا ہی نہیں ہے کہ جس کی صرف CNC ہوتے ہوئے جس نے شادی کی ہو، آرمی کے کمانڈر ان چیف سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد
ایک جس کے پاس FX گاڑی ہو 1,32,000 میں جس نے بیچی ہو اور وہ اس کے کچھ حصہ اپنی بیگم کو بھیجا ہو اور کچھ اپنے نوکروں کو اور خیرات کی ہو، تو ایسے لوگوں کو کوئی جہاں ہمارے یہاں پاکستان میں پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میری گزارش ہے، عام طور پہ تو میں نہیں کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو میری ویڈیو ہے جتنے لوگوں تک، نوجوانوں تک پہنچے، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اور جنرل گل حسن کی کتاب ان کی آپ بیتی جو ہے آپ ضرور پڑھیں۔ اور آج کا پروگرام جو ہے جنرل گل حسن کی جو ایمانداری اور بے مثال کردار کو ایک خراج تحسین ہے۔ اچھا، ایک آخری بات وہ اس سے ذرا مختلف ہے کہ ایک شخصیت ہیں فیصل واڈا صاحب، ان کے کوئی دوست ہیں آرمی میں ایک دو، ان کی وجہ سے انہوں نے آرمی کی سینئر آفیسر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی شروع کر دی ہیں۔ وہ کچھ اپنے آپ کو شاید کور کمانڈر ہی سمجھنا شروع ہوں گے، حالانکہ وہ کور کمانڈر نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کے دوست یا جن لوگوں سے ان کی شناسائی ہے وہ ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اتنا ہی۔ آئندہ بھی ہم پاکستان کے مثبت پہلو اور جو اچھے جو سول سروس میں جو لوگ رہے ہیں، یا آرمی، نیوی، ایئر فورس کے جو لوگ ہیں، یا جن لوگوں نے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی پروگرام دیکھنے کے لیے جو ہے وہ جب کبھی بھی آپ کو آئے بیل آئے تو اس کو دیکھ لیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اور اگر ہو سکے تو یہ جو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں کہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے جو رول ماڈل ہیں ان کو کم از کم جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ جنرل گل حسن کو کہیں بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے، کہیں بھی ان کو ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آج اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔